من الشيطان الرجيم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسین منی وأنا من الحسین۔ حسین کی غم میں سینہ دری کرنے والے نوجوانوں، حسین کی مظلومیت پر آنسو بہانے والے بزرگوں اور حسین کی بے بسی پر گریہ کرنے والی ماں اور بہنوں، ناظم جلوس نے دونوں باتیں کہی ہیں، تقریر بھی مختصر ہونی ہے، فضائل اور مسائل دونوں بیان ہونا ہے۔ بہرحال میں ان کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ جو اپنا شعار ہے، جو اپنا طریقہ کار ہے، مختصر کی جو ڈیفینیشن ہے وہ مجھے معلوم ہے۔ شرط مختصر تقریر کی ہے، یہاں آپ مطمئن رہیں، فقط ایک پیغام جو اپنے نوجوانوں کو، اور وہ پیغام میرا نہیں ہے بلکہ آیت اللہ کا ہے، اسی پیغام کو پہنچانے کے لیے چند جملے اس حدیث کے ذیل سے تاکہ وہ تمہید بن جائے اور اصل پیغام پہنچ جائے، تحریر مکمل ہو جائے۔ میں نے پیغمبر کی بہت ہی مشہور و معروف حدیث جو بذات خود نہ محتاج ترجمہ ہے نہ محتاج تعارف ہے، تو جز ہے اس حدیث کے پہلے جز میں پیغمبر نے کہا حسین منی اور دوسرے جز میں کہا انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، اس سے بحث نہیں کرنا ہے، انا من الحسین۔ حضور فرماتے کہ میں حسین سے ہوں۔ عزیزان گرامی، اس جملے میں کتنا وزن ہے، یہ جملہ کتنا بھاری اور بھرکم ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں حسین سے ہوں۔ اس کا اندازہ تب ہوگا جب پیغمبر کا وزن معلوم ہوگا، جب پیغمبر کا وزن معلوم ہوگا تب اس جملے کی اہمیت ہوگی کہ پیغمبر فرماتے ہیں نا من الحسین، میں حسین سے ہوں۔ حدیث قدسی کہتی ہے لولاک لما خلقت الاطلاق، میرے حبیب اگر تمہیں نہ پیدا کرنا ہوتا تو اس کائنات میں کچھ نہ ہوتا، اس کائنات میں کچھ نہ ہوتا۔ یعنی سبب خلقت حدیث قدسی بیان کر رہی ہے اور سبب بقا حدیث پیغمبر بیان کر رہی ہے۔ بس یہی کائنات کی تعریف ہے کہ یہ کائنات بنائی گئی ہے رسول کے صدقے میں، باقی ہے حسین کے صدقے میں۔ بس یہی پوری کائنات کی تعریف ہے کہ یہ کائنات بن کے گئی ہے تو رسول کے صدقے میں، یہ کائنات باقی ہے تو حسین کے صدقے میں، کائنات باقی ہے تو حسین کے صدقے میں۔ اب کائنات میں سب کچھ ہے، زمین بھی ہے، آسمان بھی ہے، چاند بھی ہے، سورج بھی ہے، دریا بھی ہے، پہاڑ بھی ہے، سب ہے، یہ سب باقی ہے حسین کے صدقے میں۔ یہ بات ہم نہیں کہتے ہیں، حضور فرماتے انا من الحسین، میں حسین سے ہوں جس کے صدقے میں کائنات خلق کی گئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، اب اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کائنات حسین کی وجہ سے باقی ہے۔ اب سنیں ماتم نوجوان، سینہ دری کرنے والے، نوحہ پڑھنے والے، شبِ داری کرنے والے، جلوسوں میں دور دراز کا سفر طے کر کے شرکت کرنے والے، ہمارے
تک، یہ نوجوانوں تک آیت اللہ کا پیغام پہنچ گیا۔ بس ماں کے لیے بہترین لوہا، دردناک لوہا، درد بھرے لب و لہجے میں ابھی آپ نے سماعت فرمایا ہے، اور ایسی مظلومہ کے حوالے سے کہ جس کے لیے دنیا کے دانشوران کہتے ہیں کہ کربلا میں 2 مظلوم ایسے ہیں کہ جن کی مظلومیت اگر بیان کر دی جاتی ہے تو مسلک کوئی ہو، فرقہ کوئی ہو، مذہب کوئی ہو، قوم کوئی ہو، انسان توڑ کے رہ جاتا ہے۔ ایک مظلوم کا نام ہے علی اصغر اور دوسری مظلومہ کا نام ہے سکینہ بنت حسین۔ بس چند فقرے اسی مظلومہ کے حوالے سے آپ سن لیں۔ زندان کی بات آپ سن رہے تھے نوحہ کے ذریعے سے، بس ایک روایت دربار کے حوالے سے۔ اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ، تصور کریں انشاءاللہ مسار ہوں گے، لٹا ہوا قافلہ سرے دربار یزید پڑا ہوا ہے۔ یزید تک نشین ہے، شام کے روسا اور مرا کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اہل حرم اسی دربار میں اسیر اور قیدی بنا کے لائے گئے ہیں۔ اسی درمیان دربار میں ایک آواز بلند ہوئی، اہل دربار باخبر، باملاحظہ، ہوشیار، اس لیے کہ دربار میں یزید کی بیٹی آ رہی ہے، دربار میں یزید کی بیٹی آ رہی ہے۔ اس آواز کا بلند ہونا تھا، پورا دربار استقبال کے لیے آمادہ ہو گیا۔ کس دربار میں یزید کی بیٹی آ رہی ہے؟ اس دربار میں آ رہی جس دربار میں حسین کی بیٹی قیدی ہے۔ جیسے ہی یزید کی بیٹی داخل دربار ہوئی، پورا دربار اس کے استقبال کرتا ہے، پورا دربار اس کے استقبال کرتا ہے۔ یتیم حسین نے دیکھا، پھوپھی کی طرف روپیہ پھوپھی ماں، یزید کی بیٹی کا احترام کرنے کے لیے پورا دربار گیا، اور ہماری قدر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تسلی کے کلمات کہتی ہیں اور تشفی کے فقرے جناب زینب کہتی ہیں۔ یزید کی بیٹی جس کا نام تاریخ میں رملہ لکھا ہے، داخل دربار ہوئی اور ایک مرتبہ تخت پہ جا کے بیٹھ گئی۔ جب تخت پہ یزید کے بغل جا کے بیٹھ گئی، ابھی چند لمحے بیٹھی تھی کہ مرتبہ تخت سے اٹھی اور اٹھ کر کے وہاں آئی جہاں کٹے ہوئے سر نیزے پہ نہ دیوار کے سہارے پہ رکھے گئے تھے۔ ایک طرف سے کٹے ہوئے سروں کو دیکھتی جاتی ہے اور ایک ننھے سے سر کے پاس آ کے رک گئی، ایک ننھے سے سر کے پاس آ کے رک جاتی ہے اور رک کے کہتی ہے، یزید سے مخاطب ہوتی، بابا یہ سر مجھے بہت پیارا معلوم ہوتا ہے، یہ سر مجھے بہت خوبصورت لگ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، جو اصغر دشمن کے لیے خوبصورت ہو
کہا اس لیے کہ میں نے یہ تہوارہ اپنے آقا حسین کے فرزند علی اصغر کے لیے منایا ہے۔ رملہ کہتی ہے ماں میں بڑا خوبصورت سر لیتے آئی ہوں، اب ان کو کون بتائے کہ جس کے لیے تم نے تہوارہ بنایا ہے وہ سزا تو نہیں آیا، میں نے اس کا ساتھ تہوار علی اصغر کا سر رکھ دیا رملہ نے۔ اب ہند کی نظر دروازے میں پڑی، کیا دیکھا ایک بچی کھڑی ہوئی ہے، قریب آئی تو عجب عالم دیکھتی ہے کہ دامن جلا ہوا ہے، کانوں کی لڑے پڑی ہوئی ہے، چہرے پر تماکے کے نشان آشکار ہے، خوشک دھروں سے داخل ہے۔ ایک مرتبہ ہند پوچھتی ہے تم کون ہو، یہاں کس لیے آئی ہو؟ سکینہ کہتی ہے کہ ہمیں کچھ نہیں کام ہے، میں بھیا کا سر لے کر کے آپ کی بیٹی آئی ہے، بس وہی سر دے دو میں واپس چلی جاؤں گی، میں واپس چلی جاؤں گی۔ ہند نے کہا نہیں پہلے تم اپنا نام تو بتاؤ، اپنا تعارف تو بتاؤ۔ جناب سکینہ کہتی ہے میں یتیمہ حسین ہوں، میں یتیمہ حسین ہوں۔ کہا کون حسین؟ کہا حسین ابن علی۔ کہا کون حسین ابن علی؟ کہا نواز رسول۔ کہا کون نواز رسول؟ کہا جو مدینے میں محلے بنی ہاشم کے رہنے والے ہیں۔ ہند تڑپتی جا رہی ہے، بے چین ہوتی جا رہی ہے، اس طرح پہنچا جا رہا ہے، اور ایک مرتبہ ہند طرف سے کہتی ہے اے بچی میں تجھے یتیم حسین تسلیم کر لوں گی مگر ایک شرط ہے، کہ تم حسین کے اور بیٹیوں کے نام بتا دو۔ بس قیامت ہو گئی، حسین کے اور بیٹیوں کے نام بتا دو۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ کہتی ہے کیا نام بتا دوں گی تم میرے بھیا کے گھر کو مجھے دے دے گی؟ کہا اگر تم نے اور نام بتا دیے تو میں تیرے بھائی کے سر کو دے دوں گی۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ کہتی ہے سن حسین کی بڑی بیٹی کا نام فاطمہ کبریٰ، حسین کی دوسری بیٹی کا نام فاطمہ کبریٰ، کا تیسری بیٹی کا نام بتاؤ۔ سکینہ نے ہاتھ بدل کے پاگل دیا، کہا حسین کی تیسری بیٹی کو موت آ جائے اور مجھے یہ کہنا پڑے میں یتیم حسین ہوں، میں سکینہ بنت الحسین ہوں۔ اللہ لعنت اللہ علیہ القوم یا اللہ